معزز سامعین گرامی قدر، رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک نہایت اہم کام جو رمضان کی غرض و غایت کو پورا کرتا ہے اور رمضان کا مہینہ جس لیے آتا ہے، آج اس عمل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے اور یہ ارادہ کرنا ہے کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے، یہاں سے نکلنے سے پہلے پہلے، مسجد کو چھوڑ کے جانے سے پہلے پہلے ہم وہ عمل بجا لائیں اور اللہ رب العزت کو راضی کر کے جائیں انشاءاللہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، قبل اس کے کہ میں اس عمل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں، میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کروں گا کہ یہ جو زمین و آسمان کے مابین فاصلے ہیں، یہ ارب سال کے لائٹ ایئرز کی ٹریولنگ کے باوجود کور نہیں ہوتے۔ سورج سے کروڑوں گنا بڑے ستارے موجود ہیں، ان کے اوپر آسمان کی چھت ہے، 7 آسمان ہیں، پھر اللہ رب العزت کی کرسی ہے۔ یہ پوری کی پوری کائنات، یہ پوری کی پوری کائنات، یہ پورے کے پورے سولر سسٹم، یہ کروڑوں گنا بڑے ستارے، یہ پوری یونیورس، یہ پوری کائنات اللہ کی کرسی کے سامنے اس قدر چھوٹی ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہو، اور اس کرسی کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، اور کرسی کی اس عرش کے سامنے حیثیت یہ ہے کہ جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہو، لیکن یہ اتنی بڑی مخلوق، یہ اتنا بڑا عرش، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اور جب سے اللہ رب العزت نے یہ عرش بنایا ہے تب سے اس جملے کو اس عرش کے اوپر رقم کروا دیا ہے۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ اردو محاورے میں یہ ہے: میرے بندو ہوش ہو جاؤ، میری رحمت ہمیشہ میرے غصے کے اوپر غالب رہے گی۔ اس عرش کے ارد گرد اور جو اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک بات جو مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کلام حمید میں بیان کر دی، یہ عرش کو اٹھائے ہوئے 8 بھی، اور جو کوئی بھی عرش کے ارد گرد تسبیح کو بیان کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ، جب بھی آپ کا کوئی بندہ ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے آپ کو یہ کہہ دے کہ مجھے معاف کر دیجئے، تو اے ہمارے رب، آپ اس بندے کو معاف کر دینا۔ یہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی یہ الفاظ عطا کیے ہیں جو ہر وقت میرے اور آپ کے لیے، وہ جو اتنے اتنے قوی ہیکل فرشتے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے۔ لیکن کن کو؟ فاغفر للذین تابوا، وہ بندے جو آ جائیں، جو پلٹ آئیں، جو لوٹ آئیں، کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف، اور ہاتھوں کو پھیلا لیں۔ میرے بھائیو، توبہ کی طرف جانے سے قبل اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک عظیم الشان باب آپ کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ کہیں آپ کو شیطان یہ مغالطہ نہ ڈال دے کہ میرے گناہ تو بڑے زیادہ ہیں، پتہ نہیں رب نے آج یہاں سے نکلنے سے پہلے معاف بھی کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت فاتحہ سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک آیت کو نازل کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ نام اللہ کے ساتھ، جو اپنی پہلی صفت قرآن پاک میں ابتدا ہی میں کیا بیان کر رہا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ یہاں جو گرامر کے سٹوڈنٹ ہیں یا عربی زبان کو جانتے ہیں، ان کو تو معلوم ہے یہ الرحمن کا اصل ترجمہ کیا ہے، الرحیم کا اصل ترجمہ کیا ہے۔ آپ کو آسان فہم الفاظ میں بس یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ الرحمن ایک خاص قسم کا وزن ہے اور ایک خاص قسم کی ڈائی ہے کہ جس ڈائی میں کوئی بھی لفظ ڈالا جائے اس کے اندر ایک معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ نیند کا شکار ہے، لیکن جب اس کی نیند شدت پہ پہنچ جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ نومان۔ ایک بندہ پیاسا ہے، لیکن جب اس کی پیاس کی شدت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ عطشان۔
ایک بندہ بھوکا ہے لیکن جب اس کی بھوک کی شدت اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ جوعان۔ یہ ایک خاص قسم کی ڈائی ہے جو آپ کو عام فہم زبان میں یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جس کے اندر مفہوم کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا، کسی بھی صفت کا عروج، کسی بھی صفت کی انتہا، کہ اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے کلام حمید کی ابتدا، پوری کتاب ہدایت کی ابتدا اس آیت سے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن ہے ایسا رحم جس کو جوش آیا ہوا ہے اور جس کی رحمت کی انتہا ہے۔ یہاں پہ پڑھنے والا، عربی کا قاری اس بات سے کنفیوز ہو سکتا تھا اور اس بات کا مغالطہ کھا سکتا تھا، یہ جو اللہ نے رحمان کی ڈائی استعمال کی ہے یہ تو رحمت کا عروج ہے، رحمت کی انتہا ہے، اس کے بعد زوال ہی زوال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ساتھ ہی ایک اور ڈائی کو بھی استعمال کیا۔ الرحمن کے بعد کیا لفظ استعمال کیا؟ الرحیم۔ اور یہ وہ ڈائی ہے، عربی گرامر جاننے والے سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صفت میں کوئی زوال نہیں ہے، اس میں استمرار ہے، کنٹینیوٹی ہے، دوام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر اصل ترجمہ کیا جائے، اس رب کے نام کے ساتھ ابتدا کرتا ہوں جس کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اپنے جوش پر ہوتی ہے، اور یہ عروج ایک دن کے لیے نہیں ہے، 2 دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور پھر اسی آیت کی اگر تفسیر ہو جاتی تو بات مکمل تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پھر قرآن پاک میں کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی ابتدا میں پہلے آیت نازل کی کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمت عروج پہ بھی ہے، ایک دن کے لیے نہیں، ارب ارب سال کے لیے عروج پہ رہے گی۔ کسی بندے کے لیے یہی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا تعارف یہ کرایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آپ کو کس نے یہ دھوکے میں ڈال دیا کہ آپ کا رب رحمت کرنے والا نہیں؟ ہمارے اسلاف نے، ہمارے محدثین نے عجیب و غریب واقعات اللہ کی رحمت کو سمجھانے کے لیے بیان کی ہیں۔ اللہ کی مثال دی نہیں جا سکتی، لیکن کتنی خوبصورت مثالیں ایک حدیث کو سمجھانے کے لیے لائے۔ کہا ایک بیٹا اپنی ماں سے لڑ پڑا، کوئی بات کہہ دی، ماں کو بھی غصہ آیا، بیٹے کو بھی غصہ تھا، ماں نے کہا دفع ہو جا، گھر سے نکل جا۔ بات سمجھنے کے لیے معاذ اللہ، اللہ سے مثال نہیں ہے۔ ماں نے کہہ دیا دفع ہو جا، وہ گھر کے باہر گیا، کچھ دیر بعد اس کا بھی غصہ ٹھنڈا ہوا، سوچنے لگا کہ ماں کے علاوہ کون ہے جس کی چوکھٹ پہ جاؤں، جس کے گھر پہ جاؤں، جس کے دروازے پہ جاؤں۔ باہر دروازے کے اوپر سر رکھ کے بیٹھ گیا، وہیں پہ اس کو نیند آ گئی، سو گیا۔ اب ماں، اس کا غصہ کچھ دیر بعد ٹھنڈا ہوا، وہ بھی بے چین ہوئی، وہ بھی بے قرار ہوئی، باہر نکلی، دروازے کو کھولا، بچہ سامنے دہلیزی پہ پڑا ہے، ادھر ہی دروازے پہ کھڑا ہے، ادھر دروازے پہ لیٹا سو رہا ہے۔ کیا یہ ماں جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور بیٹا دوبارہ دروازے کے اوپر پڑا ہو، یہ ممکن ہے کہ اس بچے کو دوبارہ گھر میں داخل نہ کرے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ماں اب اس بچے کو دوبارہ گھر میں لے کے نہ جائے؟ اور اسی طرح کی ایک مثال محدثین نے باپ کے بارے میں بھی بیان کی ہے۔ اللہ کی مثال دینا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ کس حدیث سے پہلے محدثین اتنی عمدہ اور پیاری مثالیں لے کے آ رہے ہیں، وہ حدیث کی طرف بھی جائیں گے۔ ایک مثال یہ دی، ایک باپ ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا جوان ہے، بیٹا سرکش ہو گیا، بیٹا نافرمان ہو گیا، باپ کو چھوڑ کر نکلا، دشمنوں کے نرغے میں آ گیا اور دشمنوں نے اس کو اغوا بھی کر لیا، اس کے اوپر گرفت بھی کر لی۔ اب وہ دشمنوں کے نرغے میں پھنس گیا، تو اس وقت جب پھنسا اس کے ذہن میں آیا اب میرا باپ ہی طاقتور ہے، میرا باپ ہی مضبوط ہے، اپنے باپ کو آواز دی۔ تو بتائیے کوئی باپ ایسا ہوگا جو طاقتور بھی ہو، مضبوط بھی ہو، قوت نافذہ بھی موجود ہو، طاقت بھی موجود ہو، چھڑوانے کا سٹیمنا بھی موجود ہو، اپنے بیٹے کو
उन दुश्मनों के नरगे में छोड़ देगा या उनसे छुड़वा लाएगा। ये हदीसें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मुहद्दिसीन बयान करते हैं, उससे पहले भी दिबाचा कायम करते हैं, उसके बाद भी तशरीह करते हैं। दिबाचा कितना उम्दा कायम किया कि अगर माँ अपने बेटे को मना लेती है और उठा लेती है, बाप अपने बेटे को दुश्मन के नरगे में फंस जाए छुड़वा लेता है, तुझे किसने ये मुगालता डाल दिया कि अगर शैतान लाइन इब्लीस के किसी चक्कर में आके फंस गया, अब तेरे पास कोई दर नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, या रब तुझे उस दुश्मन से निजात नहीं दिलवाएगा। और ये सारी मिसालें किस हदीस के शुरू में आई? हजरत उमर बयान करते हैं कि कैदियों में एक औरत थी, कैदियों में एक औरत थी, उसका बच्चा उससे दूर हो चुका था, वो अपने बच्चे की तलाश में मारे मारे फिर रही थी, कभी इधर को दौड़ती थी, कभी उधर को दौड़ती थी, बच्चे की तलाश करती थी, और वो तेजी से परेशानी के आलम से वालिहाना तौर पर अपने बच्चे की तलाश में मगन है। बिल्लाहर उसको उसका बच्चा मिल गया, और इतनी देर बाद मिला कि माँ के दिल में रहम के जज्बे पैदा हुए। उसने किसी का भी ख्याल न किया कि मेरे दाएं कौन खड़ा है, बाएं कौन खड़ा है। बच्चे को अपनी छाती से लगाया, उसके भूखे पेट का ख्याल रखा, उसको दूध पिलाना शुरू कर दिया। हजरत उमर ये वाकया बयान करते हैं, जब बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखे नसीहत हर वक्त, तबलीग हर वक्त, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लम्हे के ऊपर, और वही के बगैर आप बोलते नहीं। सहाबा को मुखातब होके कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इस औरत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जो अभी बच्चे को तलाश कर रही थी, तलाश करने के बाद फिल फोर कोई वक्त जाया किए बगैर 1 सेकंड से पहले उसको अपनी छाती से लगा के दूध पिला रही है। क्या तुम में से कोई एक ये सोच सकता है, या उसके दिमाग में, मिसाल तो यही है लेकिन मफहूमन रखता हूं कि उसके दिमाग में ये फतूर आ सकता है, या उसके दिमाग में ये गुमान बातिल आ सकता है कि ये औरत अपने बच्चे को आग की सुपुर्द कर देगी। साहबा ने कहा ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? इतनी मोहब्बत कर रही है, इतना प्यार कर रही है, इतना उसको चूम रही है, उसको अभी अभी सबके सामने दूध पिला रही है। ये मुमकिन ही नहीं कि ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके के ऊपर ये बात कही थी, तुम्हारा रब तो वो है, अगर ये औरत अपने बच्चों को आग में नहीं डाल सकती तो तुम्हारा रब इतना रहमान है, इतना रहीम है, उसकी रहमत के 100 हिस्से हैं, 100 हिस्से, एक हिस्सा जमीन पे उतारा, एक हिस्सा, सिर्फ एक हिस्सा मेरे भाइयों जमीन पे उतारा, जिसकी वजह से माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, बाप अपने बेटों को प्यार करता है, मियाँ बीवी आपस में प्यार करते हैं, बहन भाई आपस में प्यार करते हैं, दोस्त अहबाब आपस में प्यार करते हैं। ये जितने रिश्ते मोहब्बत के आपको नजर आते हैं, हदीस के अल्फाज हैं, रहमत के एक हिस्से की वजह से हैं। हत्ता के जंगलों में रहने वाले दरिंदे, आसमान पे उड़ने वाले परिंदे अपने बच्चों से जो मोहब्बत करते हैं, इस एक हिस्सा रहमत की वजह से करते हैं मेरे सहाबा। ये एक हिस्सा रहमत की वजह से माँ अगर अपने बच्चे को आग में नहीं फेंकेगी तो रब ने अपने लिए 99 हिस्से महफूज कर रखे हैं, वो अपने बंदों को क्यों कर आग में फेंकेगा? बंदा ही बड़ा नाकाम है, बंदा ही बेवकूफ है, बंदा ही सरकश है, बंदा ही इस तरह का बागी है कि ना पलट के आया, ना दहलीज पे आया, ना दर पे आया, ना लौट के आया, ना रब को पुकारा कि अल्लाह मुझे शैतान लाइन के शर से बचा दे। मैंने गुनाहों का इर्तिकाब कर भी लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे मुआफ कर दे।